کراچی کے علاقے لانڈھی ریڈی کوٹ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ صدر متحدہ عرب امارات کے دورہ پاکستان کے تناظر میں اسلام آباد میں تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقات شیڈیول۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے صدر کا دورہ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جو کھنڈرات پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اس پر عمارت بننا شروع ہو چکی۔ اب ہم اہم معاملات میں پاکستان کا موقف لیا جا رہا ہے۔ اب ہم 2026 میں عزت و فخر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا، ڈپلومیٹ اور دیگر فورمز پر پاکستان کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے گئے وہ پاکستان کی جیت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے، پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے دنیا میں موجودہ پالیسی اور آرمی چیف کی وجہ سے پذیرائی حاصل کی۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ہم نے دل بڑا کر کے دکھایا، بغیر کسی شرط کے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عوام کے ووٹ کو تسلیم کرنے کا ایجنڈا دیا۔ سب سے پہلے حکومت کی سنجیدگی دیکھیں گے، اس کا کیا رد عمل ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا، بانی پی ٹی آئی کا اگلا بیان آئے گا تو بات چیت پر پانی پھر جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی تو ان کی بہن بھی نہیں دے سکتی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر آمادگی مثبت قدم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رحیم یار خان میں میڈیا سے بات چیت، زور دیا زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر صوبے بنائے جائیں۔ بولے، آزادی اظہار اور حق کے لیے احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ کے صحت کے نظام کا مقابلہ صوبوں سے نہیں عالمی سطح پر ہے۔ لاہور میں بھی ایسی سہولتیں موجود نہیں۔ کراچی میں انڈس اسپتال کی عمارت کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، این آئی سی وی ڈی نہ صرف ملک بلکہ دنیا میں مفت علاج کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم کا سلام۔ قائد کو ان کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ متحد ہو کر ہی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف سیاسی مخالفین کا مقابلہ کیا بلکہ سامراجی قوتوں کو بھی شکست دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باور سدھو کا بھی خراج عقیدت۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش پر گورنر سندھ کامران خان ڈسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مدار علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فوج کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع قلات میں آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، ہتھیار، اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آپریشن، 2 خوارج ہلاک۔ لکی مروت میں کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت ہلاک۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہی ہے۔ امریکی جریدے جیو پالیٹکس کی رپورٹ میں انکشاف،
جریدے کے مطابق افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں کی مالیت $7 ارب سے زائد ہے۔ M4 M16 رائفلز، نائٹ ویژن سائٹس اور دیگر امریکی ہتھیار افغانستان کی بلیک مارکیٹ میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو کھلے عام فروخت کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے، قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم دہرایا، کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ کہا مئی میں جب افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑائے اور بھارت کے ساتھ جہاز گرائے تو قوم کو ایئر کوموڈور سیسل چودھری یاد آئے۔ کرسمس پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا 1965 کی جنگ کے ہیرو سیسل چودھری کو خراج تحسین، کہا مذہبی ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس تقریبات میں شریک ہوئے، مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوئے، مبارکباد دی، تحفظ، محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار جوش و جذبے سے منایا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تقریبات۔ کراچی میں گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوا، گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لاہور کے کیتھیڈرل چرچ میں بڑی تعداد میں مسیحی برادری کی شرکت۔ حیدرآباد، سکھر، ملتان، سرگودا، بہاولپور، مری، بنو، پاڑا چنار اور میرپور آزاد کشمیر میں تقریبات۔ امریکہ میں سفارت خانہ پاکستان میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، تمام مذاہب کا احترام اور ایک دوسرے کی خوشی۔ قائد اعظم نے آج کا بھارت 77 سال پہلے دیکھ لیا تھا۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کا گورنر ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے والے اب پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھنے پر مجبور ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کو دنیا کو محور بنا دیا۔ پاکستان عالمی تجارتی پالیسی کا حصہ ہے، بھارت تنہائی کا شکار ہے، ترقی رکنے والی نہیں، سازشی بے نقاب ہو چکے، ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا مقدر اڈیالہ جیل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلا امتیاز تمام شہریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کرسمس کے موقع پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات امن، محبت، برداشت اور بھائی چارے پر مبنی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کے مشنری اسکولز کی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ تقریب میں صوبائی وزراء، اسمبلی کے ارکان، بڑی تعداد میں مسیحی مذہبی رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ ایم کیو ایم کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ عمران کی میت تدفین کے لیے لندن سے پاکستان روانہ کر دی گئی۔ شمائلہ عمران کی میت آج کراچی پہنچے گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈیفنس میں چھاپا، آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والے 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی گرفتار کر لیے، گیٹ وے ایکسچینج اور ہزاروں سمز برآمد۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 4 ڈاکو گرفتار۔ ملیر کھوکھرا پارک کالج کے قریب مقابلہ ہوا، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ایوب گوٹ کے قریب مقابلہ، 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ بلوچستان میں 10 روز کے دوران آٹے کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2500 روپے سے تجاوز کر گئی۔ فلور مل مالکان کا کہنا ہے پنجاب اور سندھ سے گندم کی ترسیل پر پابندی ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات جاری، شام کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، دمشق میں چرچ اسکاؤٹس کی پریڈ ہوئی، عراق میں گرجا گھر میں کرسمس کی تقریب، غزہ کے فلسطینیوں نے بھی کرسمس منائی، بیت اللحم میں بھی خصوصی عبادات، گرجا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ بلن کے اسٹیڈیم میں 28,000 سے زائد ساکر فینز نے کرسمس گیت گایا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں کرسمس فیسٹیول سج گیا، اسپیس اسٹیشن پر خلابازوں نے کرسمس ٹری سجا کر کرسمس کی مبارکباد دی۔ نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ دیدہ زیب رنگوں سے جگمگا اٹھی۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس پر خصوصی عبادات، پوپ لیو کا کرسمس پر خطاب کے دوران دنیا بھر میں جاری جنگوں کے خاتمے کا مطالبہ،
مصائب کا شکار غزہ کے فلسطینیوں کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے پوپ لیو نے فلسطین، لبنان، شام، اسرائیل اور یوکرین میں امن، انصاف اور استحکام کی دعا کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کرسمس پر مبارکباد، سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا سب کو اور امریکہ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے انتہا پسند بازوؤں کے گندے لوگوں کو بھی کرسمس مبارک ہو۔ برطانوی شاہی خاندان نے سینڈرنگھم چرچ میں کرسمس کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ بھارت میں کرسمس کے موقع پر ہندو انتہا پسند آپے سے باہر، مسیحی برادری کو ہندو انتہا پسندوں کے تشدد اور ہراسانی کا سامنا۔ رائے پور میں کرسمس کی سجاوٹ کو تہس نہس کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شاپنگ مال میں سجی کرسمس سجاوٹ کو بھی نہ چھوڑا۔ آسام میں بجرنگ دل کے انتہا پسندوں نے کرسمس سجاوٹ کو آگ لگا دی۔ مدھیہ پردیش میں گرجا گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، نعرے لگائے۔ اتر پردیش میں گرجا گھر کے باہر مذہبی گیت گائے۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقت پر اور مہلک حملہ کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے محکمہ جنگ نے متعدد انسانی درست اور انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی، جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ خلیجی ممالک میں 2030 تک 15 لاکھ سے زائد محنت کشوں کی ضرورت۔ امریکی اور برطانوی ریسرچ رپورٹ کے مطابق UAE میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود لاکھوں محنت کش درکار ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں 12% افرادی قوت میں اضافہ متوقع، سعودی عرب میں 11% اضافی افرادی قوت میں اضافے کا امکان۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان 17 سال بعد ڈھاکہ واپس پہنچ گئے۔ استقبال کے لیے BNP کارکنان سمیت لاکھوں افراد امڑ آئے۔ طارق رحمان کو بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے ملاقات، 1 گھنٹے جاری رہنے والے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی شامل تھے۔ صدر زیلنسکی نے کہا روس سے جنگ کے خاتمے پر تفصیلی بات چیت ہوئی، ملاقات کے فارمیٹ اور ٹائم لائن پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ لندن میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے کلینر وہیکل ڈسکاؤنٹ ختم، آج سے الیکٹرک گاڑیوں پر بھی کنجسشن چارج لاگو ہوگا۔ 112,000 سے زائد گاڑیاں رعایتی اسکیم کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے وہیکل ڈسکاؤنٹ ابتدائی سے عارضی تھا، ٹریفک کم کرنا معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ آج کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح، قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کیک کاٹا گیا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب میں مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے کہا اردو پورے خطے کی زبان ہے، زندہ معاشروں میں ادیب، شاعر و موسیقار کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالمی اردو کانفرنس سے نئے ادیب اور شاعر سامنے آئیں گے۔ صدر آج کونسل احمد شاہ نے کانفرنس کو جشن پاکستان کا نام دیا۔ ممتاز شاعر افتخار عارف اور ادیب ناصر عباس نے اردو کے مقدمے کو فکری انداز میں پیش کیا۔ 4 روزہ کانفرنس کے پہلے روز سندھی مشاعرے کا بھی انعقاد، پنجابی، پختون، بلوچ ادب پر بھی نشستیں ہوں گی۔ کانفرنس میں غزل گائک محمد علی اور محمد زبیر نے کلاسیکل غزلیں پیش کی۔ اور حسن و فطرت سے کلام کرنے والے شاعر منیر نیازی کو مداحوں سے بچھڑے 19 سال ہو گئے۔ اردو اور پنجابی میں منیر نیازی نے بے مثال شاعری کی، انسان کے جبلی خوف کو موضوع بنایا، رنگوں اور مناظر سے خاص دلچسپی منیر نیازی کا امتیاز تھی۔